یہاں پر میرے موجود تمام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، خواتین حضرات، زاہد تبسم صاحب اور ان کی ساری ٹیم، السلام علیکم۔ میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ اگر آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ زاہد تبسم صاحب نے، جن کے ساتھ میرا بھائیوں والا تعلق ہے، اب انہوں نے بتایا کہ کوئی 2004 کا انٹرویو میرا ان کے پاس ہے۔ ویسے اور بھی لوگ میرے انٹرویو کرتے رہے، تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ صحافت کے ساتھ میری خصوصی دلچسپی ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو میں نے آزاد کشمیر کی صحافت کے اوپر یہاں پہ ماشاءاللہ بہت سارے ہمارے دوست ایڈیٹرز، ریزیڈنٹ ایڈیٹر، چیف رپورٹر، آپ ساری آزاد کشمیر کی صحافت کی کریم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے بھی قلم کے ذریعے آزاد کشمیر کی صحافت پہ بہت دفعہ لکھا ہے، اور وہ جب میں لکھتا تھا کوئی خوشی سے نہیں لکھتا تھا، بلکہ میرا دل کوڑا کرتا تھا، دکھ ہوتا تھا، تکلیف ہوتی تھی۔ میں چونکہ آزاد کشمیر کی صحافت اور اس کی ترقی سے بڑا باخوبی آگا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک ایسا زمانہ رہا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو جرائد اور رسائل آیا کرتے تھے وہ کراچی سے پرنٹ ہو کے آیا کرتے تھے۔ چونکہ اس زمانے میں پنڈی میں یہ چونکہ ڈاکٹر عبدالودود قریشی صاحب بیٹھے ہیں، ان کا بھی کوئی 50 سال سے پلس تجربہ ہے صحافت میں۔ پنڈی میں پرنٹنگ پریسیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ پریسیں تو لگ گئی، لیکن اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جو ہمارے نیشنل پیپر تھے وہ ایک ڈاک ایڈیشن چھاپا کرتے تھے آزاد کشمیر کے لیے۔ تو جو یہاں سے رات کو 5-6 بجے 7 بجے بس جایا کرتی تھی جس علاقے میں جائے، تو اس بس کے اندر اس پیپر نے جانا ہوتا تھا، اور اکثر پرانی خبریں ہوا کرتی تھی۔ تو ان علاقوں کے لوگ زیادہ ریڈیو کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے، ریڈیو سے ان کو تازہ خبریں ملا کرتی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاک ایڈیشن چھاپتے تھے اشتہارات کے لیے، چونکہ آزاد کشمیر گورنمنٹ کے ان کو اشتہارات ملتے تھے، لیکن یہ تھا کہ جو آزاد کشمیر کے لوگوں کی ٹرولی یا پیورلی نمائندگی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اور پھر ماشاءاللہ یہ ایک ایسا زمانہ آیا، ایسا دور آیا جس میں زاہد تبسم صاحب اور اسی طرح بہت سارے ہمارے دوست ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر کے لوکل اخبارات کا اجرا کیا۔ اور اب نہ صرف یہ کہ یہ پیپر وہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ گاؤں، یونین کونسل، وارڈ لیول پہ آپ کے نمائندگان موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی وہاں پہ پیپر آ رہے ہیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ 65 کے قریب پیپرز ہیں۔ تو اس میں آپ کو میں بتاؤں کہ صحافت کے اوپر کہ امریکہ کے اندر صحافت نے کس طرح ڈیولپمنٹ کی، فرانس کے اندر کیسے ہوا اور برطانیہ کے اندر کیسے ہوا، یہ جتنی بھی، چونکہ آپ لوگ صحافی ہیں، دنیا کی بڑی جتنی نیوز ایجنسیز ہیں، رائٹر سمیت اگر آپ دیکھیں گے تو وہ انہی ملکوں سے یہ ایجنسی سٹارٹ ہوئی، بڑے اخبارات بھی وہیں سے آئے، ہفت روزے بھی آئے۔ آزاد کشمیر کا ایک ایسا زمانہ تھا، میں ابھی چونکہ کچھ دن پہلے راولہ کوٹ غازی ملت پریس کلب اور وہاں کی سینٹرل یونین آف جرنلسٹ کے نمائندگان کے ساتھ جب ہم چائے پہ بیٹھے تھے، تو میں کچھ پرانے رسالے جو ہفت روزے یا 15 روزے یا ماہنامے میں ہوا کرتے تھے، آج سے 35-40 سال پرانی بات کر رہا ہوں، میں ان کے کوئی مالکان کا ان سے پوچھا، میں نے کہا جی فلانا کدھر ہے، فلانا کدھر ہے۔ لیکن اب ماشاءاللہ روزنامہ، چونکہ روزنامہ جو اخبار ہے وہ چونکہ اس کے اندر آپ کو تازہ خبریں ملتے ہیں، اور خبر کے اندر جب تک خبریت کا عنصر نہ ہو تو وہ پھر خبر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے، ریاست کے لیے جو بڑا خوش آئند ہے، چونکہ معاشرے کے اندر خواہ معاشرتی ترقی ہو، معاشی ترقی ہو یا سیاسی ترقی ہو، اس میں اخبارات اور میڈیا کا بڑا بنیادی رول ہوتا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر بزنس انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے، ان مسائل کا آپ کو سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اس کا بھی ہمیں بخوبی احساس ہے۔ اور جب تک کاروبار کے اندر ترقی نہ ہو، اخبارات، ٹی وی یا ریڈیو چلانے کو آسان بات نہیں ہے۔ لیکن ان سب مشکلات کے باوجود یہ جو لوگ آپ کام کر رہے ہیں، جو جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہم اس کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں کہ آپ ان مشکلات کے باوجود یہ علم بلند کیے ہوئے ہیں، اور اس میں آپ یہ اخبارات کنٹینیو 19 سال جو کشمیر ایکسپریس کو ہو گئے ہیں۔ تو زاہد تبسم صاحب، ان کی ساری ٹیم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ 19 سال سے آپ یہ کنٹینیو، چونکہ اخبارات آئے، کنٹینیوشن نہیں رہتی، اخبارات بند ہو جاتے ہیں، اور آپ یہ کنٹینیو ایک جدوجہد کر رہے ہیں اور اس کو نکال رہے ہیں، اور کئی سو لوگ، کئی سو فیملیاں اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے،
آپ سارے یہاں پہ ماشاءاللہ چونکہ سینئر صحافی یہاں پہ موجود ہیں اور زیادہ چونکہ آپ آزاد کشمیر والے ہیں، تو یہ چونکہ الیکشن کا سال ہے، تو ایک بات یاد رکھیے کہ یہ میں دل سے بات کر رہا ہوں، آپ کی نظریاتی افیلیشن بھی ضرور ہوتی ہوگی، آپ کی سیاسی افیلیشن بھی ضرور ہوتی ہوگی، کئی اور بھی افیلیشنز ہوتی ہیں، لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ قلم کی جو حرمت ہے اس کو برقرار ضرور رکھیں، اس پہ کمپرومائز نہ کریں۔ آپ کا اندر بھی مطمئن ہوگا، آپ کا باہر بھی مطمئن ہوگا کہ یہ کم از کم جس بندے کے ہاتھ میں قلم ہے، یار یہ اس حد تک نہیں جا سکتا، قلم کی حرمت کا پاس ضرور رکھتا ہے۔ تو معاشرے کے اندر معاشرتی اور سیاسی ترقیوں کے لیے یہ قلم آپ کے جو ہاتھ میں ہے یہ بڑا رول ادا کر سکتا ہے۔ دنیا میں جو سویلائز سوسائٹیز ہیں جس میں ترقی ہوئی ہے، اس میں اخبارات ہوں، وہ ریڈیو کی صورت میں میڈیا ہو، ٹی وی کی صورت میں ہو یا پرنٹ میڈیا کی صورت میں، اس نے بڑا بنیادی رول ادا کیا ہے۔ تو آپ سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ بھی لوگوں کو بہتر گائیڈ کریں، لوگوں کو اچھی رائے دیں۔ جب آپ کالم لکھنے بیٹھتے ہیں، کوئی فیچر لکھنے بیٹھتے ہیں، کوئی ایڈیٹوریل لکھنے بیٹھتے ہیں، تو آپ وہ لکھیں جو صحیح ہے، وہ نہ لکھیں جو آپ کو صحیح لگتا ہے، کیونکہ آپ کسی کے ساتھ افیلیٹڈ ہو سکتے ہیں، آپ کا نظریہ کسی کے ساتھ افیلیٹڈ ہو سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں کے سامنے حق رکھیں، لوگوں کے سامنے سچ رکھیں، تاکہ معاشرہ ترقی کی طرف بڑھے۔ ہمارے معاشرے کے اندر کئی قدغنیں ہیں، کئی مسائل ہیں، کئی ایشوز ہیں، اس سے آپ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو شعور دیں گے، آپ ان کو آگاہی دیں گے تاکہ لوگ بہتر فیصلہ کر سکیں۔ یہ الیکشن کا سال ہے، اور یہ الیکشن کے سال کے ساتھ ساتھ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوگی انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر، لیکن دوسری جماعتیں بھی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن رہی ہے تو دوسری جماعتیں ختم ہو گئی۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ مختلف پارٹیوں کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے، آپ ضرور افیلیشن رکھیں۔ ہم پی ٹی آئی کا علم لے کے چل رہے ہیں، آپ قلم کا علم لے کے چل رہے ہیں، لیکن آپ نے قلم کے ذریعے لوگوں کو وہ بات بتانی ہے جو حق ہے، جو صحیح ہے۔ اور لوگ اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی مشکل سے دوچار ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے، تو وہ آپ کا قلم لوگوں کو انیبل کر سکتا ہے کہ وہ یہ صحیح فیصلہ کرے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل ایشوز کے باوجود آپ پہ بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے، کیونکہ آپ نے معاشرے کا چہرہ لوگوں کو دکھانا ہے، آپ نے لوگوں کو حقیقت دکھانی ہے، آپ نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ کیا فیصلہ کریں، کیسے فیصلہ کریں، کیسے وہ ان بریکوں سے نکلیں جو ان کو لگا کے پیچھے کھینچا جاتا ہے کہ آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ تو یہ اخبارات میں بہت میں سمجھتا ہوں کہ جان بھی ہے، پوٹینشیل بھی ہے کہ لوگوں کو، معاشرے کو وہ صحیح آگاہی دے سکیں، صحیح رستہ دکھا سکیں۔ تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کے ساتھی یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی پہنچائیں، لیکن میجارٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو آپ صحافی حضرات اور ایڈیٹر ساری سینئر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل، یہ میں بھول گیا تھا، خواجہ عبدالصمد وانی صاحب اور عطر مسعود وانی صاحب، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان لوگوں کا بڑا بنیادی رول رہا ہے اس میں، لیکن کئی اور نام بھی ہیں۔ میں اس وقت چونکہ آپ لوگوں کے بھی میں نے نام نہیں لیے، کئی اور نام بھی ہیں۔ ہم زاہد بھائی سے ہم کہیں گے، عامر محبوب صاحب تو ہم سے میرا حال ہے کوئی خفا ہیں، لیکن یہ کہ زاہد بھائی سے کہیں گے، یہ چونکہ اے کے این ایس کے صدر بھی ہیں، تو یہ کوئی صحافت کے ساتھ تو میرا ایسا کوئی ساتھ ہے کہ چونکہ میں نے جیسے کہا کہ بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ ریت بجری کا بزنس کرتے ہوں اور صحافت آزاد کشمیر کی صحافت پہ لکھتے ہوں۔ تو میں یہ آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کوئی ایسا پروگرام رکھیں صحافت پہ۔ میں نے کبھی کسی صحافی کو نہیں کہا، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کہ آپ نے کیا سوال پوچھنا ہے۔ میں بڑا اوپن ہوتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جو پوچھنا ہے پوچھیں۔ آپ کو اکثر لوگ سوال دے دیتے ہیں کہ جی یہ پوچھیں، میں کسی کو نہیں کہتا کہ کیا پوچھیں، جو پوچھنا ہے پوچھ لیں، اپنی تسلی کر لیں۔ صحافت کے حوالے سے جو آپ نے ہمارے سامنے چیزیں رکھنی ہوں گی ہم انشاءاللہ جواب دیں گے، لیکن میں دلی طور پہ یہ سمجھتا ہوں چونکہ یہاں سے اخبارات کارڈ دے دیتے ہیں کہ جی یہ فلاں کا نمائندہ ہے، ٹی وی والا بھی اس طرح کا کوئی مائک دے دیتا ہے، لیکن اس آدمی کو پیسے نہیں دیتا، اس کو یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ کوئی پیٹ بھی لگا ہوا ہے، اس کے کوئی بچے بھی ہوں گے، اس کے کوئی والدین بھی ہوں گے۔ تو میں ریئل میں آزاد کشمیر کے اندر صحافت کی ترقی دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کو یہ کہوں کہ ابھی میں آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر تو میں ڈائریکٹ حصہ لے رہا ہوں،
لیکن میں اگر حصہ نہ بھی لے رہا ہوتا، یہ گردئی صاحب اس چیز کے وٹنس ہیں، ان کا، اور افضل بٹ صاحب نے پروجیکٹ نہیں ابھی تک آگے لانچ کیا. میں نے آزاد کشمیر کی صحافت کو ہمیشہ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کی ہے. میں دلی طور پہ ترقی چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ترقی ہو، آپ لوگ معاشی مسائل سے نکلیں، چونکہ وہاں انڈسٹری نہیں ہے، کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ ان اخبارات کو چلائے، کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ ٹی وی چل سکے، کوئی ایسا بزنس نہیں ہے کہ ریڈیو چل سکے. جو لوگ کام کر رہے ہیں، آپ اس کے قلم کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ جہاد بھی کر رہے ہیں، آپ لوگوں کی مشکلات کا بھی مجھے احساس ہے. لیکن پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ بننے جا رہی ہے، ہماری یہ خواہش بھی ہے اور ہماری یہ دعا بھی ہوگی اور کوشش بھی یہ ہوگی کہ وہ گورنمنٹ اس آزاد کشمیر کی صحافت کے لیے، پریس کے لیے کوئی ایسا ڈیئرنگ سٹیپ اٹھائے کہ جس سے اس صحافت کی جڑیں بھی مضبوط ہوں. یہ بھی اسی طرح سٹرانگ پریس ہو سکے جس طرح نیشنل لیول پہ پریس ہوا کرتا ہے، اور آزاد کشمیر کے اندر بھی پریس سٹرانگلی پروان چڑھے، آگے بڑھے. اور آپ لوگوں کے ساتھ ہماری یہ ہوگی کہ یہ جو میں ورڈز کہہ رہا ہوں، یہ بے شک آپ ریکارڈ رکھیے گا، آپ اس وقت ہمارے ساتھ شیئر کیجئے گا جب گورنمنٹ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی بن چکی ہوگی. تو ہم انشاءاللہ جو میں ورڈز کہہ رہا ہوں، لیکن میں اپنے تئیں بھی یہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں، اور میں کچھ سوچوں گا ایسا کہ کیسے آپ لوگوں کو سٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. لیکن آزاد کشمیر کی جو حکومتیں ہیں ان کو بھی آؤٹ آف باکس اس طرف جانا ہوگا، کیونکہ یہ معاشرے کی ترقی کے لیے ضروری ہے. آپ سیاسی لوگوں سے بھی سوال پوچھیں جو سماج کو سدھارنے کا ٹھیکہ لے کے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان سے بھی سوال پوچھیں، مجھ سے بھی سوال پوچھیں، ہر ایک سے سوال پوچھیں کہ جی آپ کیا کریں گے، کیا کیا ہے، کیسے کریں گے. یہ آپ کا حق ہے، سوال پوچھنا آپ کا حق ہے، اس کا جواب دینا ہمارا فرض ہے. تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی بھی ذمہ داریاں، ہماری بھی ذمہ داریاں. میں اگر آپ کو قلم کی حرمت یاد دلا رہا ہوں تو میں اپنی ذمہ داریوں سے بھی کسی طور پہ بھی اس سے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں ہر وہ ذمہ داری لینے کو تیار ہوں جو میری کسی عہدے کے اعتبار سے، میری کسی پوزیشن کے اعتبار سے اگر میری ذمہ داری ہے تو مجھے بالکل وہ اپنی ذمہ داری میں، اگر دوسرے کو اس کی ذمہ داری یاد دلاؤں گا، مجھے اپنی بھی ذمہ داری یاد ہے. تو لیکن ریئل میں آپ نے اور ہم نے بڑھ کے آزاد کشمیر کے اندر صحافت کو آگے لے کے جانا ہے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس سے وابستہ جتنے ادارے اور کارکن صحافی ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے. تبھی آپ بہتر فیصلہ کر سکیں گے، آپ بہتر لکھ سکیں گے اور بہتر چیزیں کہہ سکیں گے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.